یہ ہے ادب کہ ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس طرح درجات عطا فرماتا ہے. وہ انسان کو یعنی ادب ہی کرنا چاہیے. بے ادبی یہ زیب نہیں دیتی کہ ہم بے ادبی کریں بڑوں کی یا اپنے بزرگوں کی. آج کل تو لوگ بڑوں کی بے ادبی کر رہے ہیں. کوئی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کر رہا ہے, کوئی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کر رہا ہے. وہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے جیسا. بہرحال یہ بے ادبی بھی ایک بہت بڑا عیب ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے, محفوظ کرے. دوسری وہ ان کی جو بری خصلت تھی وہ تھی شیخی مارنا. شیخی مارنا تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور شیخی مارنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کہنا. دونوں خصلتیں بری ہیں. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ دل کا معاملہ ہے, اور اپنے آپ کو بڑا کہنا یہ زبان کا معاملہ ہے. اور جو شیخی مارتا ہے, اس طرح تکبر کرتا ہے, نہ وہ خدا کو پہچان سکتا ہے, نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو پہچان سکتا ہے, اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. یہی معاملہ ان کا بھی تھا, وہ شیخی مار. اور الٹا وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار. تیسری ان کی جو خصلت تھی بری وہ تھی نبی کا انکار, اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کرتے تھے. اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا پھر وہ بچے نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو بہت برباد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ شوق بھی نہیں ہے کہ وہ بندوں کو اس طرح مار دے. یہ بندہ اپنی خصلتوں کی وجہ سے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے. سورہ احراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمِنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ بستیوں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ایمان لاتے, وَاتَّقَوْا اور اللہ سے ڈرتے, تقوی اختیار کرتے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم زمینوں سے بھی اور آسمانوں سے بھی ان پر اپنی برکات کی بارش کر دیں. لیکن انہوں نے انکار کیا فَأَخَذْنَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ, تو اللہ تعالیٰ یعنی انہوں نے انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب کے اندر جکڑ لیا. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مارا جاتا ہے, پھر اللہ کے عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں بھی قطعاً وہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول کی مخالفت اور ناراضگی ہو. کام وہی کرنا ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کا پیارا محبوب. سنتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتے. اب قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اب ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نماز پر پابندی کر رہے ہیں؟ کتنے ہیں؟ یعنی یہ غفلت ہی کی بات ہے کہ دنیا کے کام میں کوئی ناغہ نہیں ہے. دنیا کا کام ہم روزانہ کرتے ہیں, ڈیوٹی پر ہم نے روزانہ جانا ہے, جو دنیا کے کام ہے وہ ہم نے روزانہ کرنے ہیں, لیکن جو رب کا کام ہے وہ ہم نے کبھی کبھی کرنا. جی آیا نماز پڑھ لی, نہ جی میں آیا تو نہ پڑھی, کبھی صبح کی پڑھ لی کبھی شام کی پڑھ لی. جی میں 2 ہی نمازیں پڑھتا ہوں, 2 ہی میں پڑھتا ہوں, تو باقی جو 3 ہیں وہ کس نے پڑھنی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم بس جی ایک نماز پڑھ لیا یہ کافی ہے, ایک پڑھ لی اس کا ثواب ملے گا, جو دوسری چھوڑ دے اس کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا پہلے اس پارے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ایمان لاتے ہو قرآن پاک کے بعض حصوں پر اور بعض کا انکار کرتے ہو؟
یعنی یہ روش بھی تمہاری ٹھیک نہیں ہے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اس کی پھر جزا کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں ہم تم کو ذلیل کر دیں. تو جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے سکتا ہے؟ اس لیے دوستو 5 نمازیں فرض ہیں. قرآن پاک کے 16 پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ذکر سے مراد نماز ہے، باقی تو اضافی چیزیں ہیں، چلو کلمے کا ذکر کرو، سبحان اللہ و حمدی کا ذکر کرو، وہ اللہ کا ورد کرو، باقی لیکن سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. فرمایا جو ہماری عبادت ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، دنیا کی زندگی ہم ان پر تنگ کر دیں گے. بنا شروع ہو یوم القیامت یعما، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے نماز کو چھوڑنے کا. فرمایا دنیا کے اندر زندگی، دنیا کی زندگی تنگ، منو من انسان بوجھ محسوس کرے گا، پتہ نہیں کیا ہے میرے کندھوں پر بوجھ، نحوستی چھائی ہوگی، جسم کے اندر بے شمار وہ چیزیں محسوس کرتا ہوگا. یہ کیا ہے؟ دنیا کا سب کچھ ہوتے ہوئے اسے خوشی محسوس نہیں ہوگی، ہر وقت پریشان اداس ہی رہے گا. یہ نتیجہ ہے خدا کی عبادت سے منہ موڑنے کا. فرمایا دنیا کی زندگی بنا شروع یوم القیامت یعما، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. عرض کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو بڑا دیکھنے والا تھا، میری نظر تو بڑی تیز تھی. تو اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. فرمایا جس طرح دنیا میں تو نے میری آیات کو بھلا دیا تھا، میرے احکام کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. دوستو یہ بہت بڑی سزا ہے، عالم محشر برپا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فرد تک سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، سارے جمع ہوں گے اور سارے بینے ہو کر اٹھیں گے، اور ہم میں سے کوئی نبینا ہو کر اٹھے تو کتنی شرمناک بات ہے. شرمناک 5 نمازیں کوئی زیادہ، اور جتنا اس نمازوں کے اندر فائدہ ہے نا وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز چھوڑ دی، 5 نمازوں صبح کی نماز چھوڑ دی، اللہ اس کے چہرے کی جو نورانیت ہے وہ ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی نورانیت ختم کر دے گا جو صبح کی نماز چھوڑ دے. اور یہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز فرمایا یہ بڑی بھاری ہے، بڑی بھاری ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو ڈرنے والے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بڑی بھاری ہے، مگر سوائے خاشعون جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے. ان کے جو ڈرنے والے ان کے لیے بھاری نہیں، جنہیں ڈاری کوئی نہیں ان کے لیے جو بڑی بھاری ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں میرے سوہن محبوب نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت وہ شیطان انسان کو تھپ تھپاتا رہتا ہے، ساری رات پانسے مارتے ہوئے گزر جاتے، نیند نہیں آتی. لیکن جب صبح کی وہ سہانی گھڑی شروع ہوتی ہے، اذان آ جاتی ہے، اللہ کا گھر سے بلاوا آ جاتا ہے، پھر میٹھی نیند کے مزے انسان ان کے اندر اتر جاتا ہے. اور وہ اس وقت شیطان تھپ تھپاتا ہے جس طرح ماں بچے کو تھپ تھپاتی ہے کہ سو جا سو جا سو. فرمایا اس وقت شیطان آ کر اس کو تھپ تھپاتا ہے کہ سو جا، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، سو جا سو جا سو. اس کو سلائے رکھتا ہے سو جا. اور جس وقت نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے پھر وہ پیشاب کرتا ہے، انسان کے کان ناک میں پیشاب کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب کر کے وہ اپنا کام کر کے پھر چلا جاتا ہے. اس بندے پر پھر وہ نحوست چھا جاتی ہے اس شیطان کہ جس نے نماز نہیں پڑھی ہوتی. تو اس لیے دوستو فجر کی نماز، ہاں اگر سوئے رہے جاگ نہیں ہے کوئی بات نہیں، اٹھے جب بھی اٹھے فوراً وضو کرے، 4 2 سنت 2 فرض، یعنی 8-9 بجے تک اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر پوری نماز پڑھنی ہے. 2 سنت 2 فرض پوری پڑھنی ہے، یہ نہیں 2 فرض پوری نماز پڑھنی ہے. جب بھی جاگ آ گئی فوراً نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھ سکے، ٹائم نکل گیا ہے، ایک دوست قضا کے بارے میں پوچھ رہا تھا،
دوسرے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ جو آپ کی قضا ہوئی ہے یہ نماز پڑھ لیں۔ اس وقت نفل پڑھنے جائز نہیں ہے، لیکن جو قضا نماز ہے اس کے فرض آپ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بھی نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے، ظہر کی ہو گئی ہے، عصر کی ہو گئی ہے، مغرب کی ہو گئی ہے، عشاء کی ہو گئی ہے، دوسرے دن وہ پہلے جو وقت کی نماز ہے وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اپنی قضا نماز پڑھیں۔ پھر اس کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز فرض قضا فجر اول یا آخری، اول یا آخری، یا اللہ جو آخری میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی نا میں وہ پڑھ رہا۔ اسی طرح باقی نمازوں کے لیے بھی آخری یعنی یہ فجر کی نماز کی میں جو نہیں پڑھتا اس کے چہرے کی نورانیت اللہ ختم فرما دے، اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ اور فرمایا جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے جو برکت ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ رزق سے جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس بڑے پیسے آتے ہیں لیکن بے برکتی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے آئیں کدھر سے چلے گا۔ یہ ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ اس کی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دے گا، عصر کی نماز، فرمایا وہ اس کا بدن جلدی کمزور ضعیف یعنی بوڑھا جلدی ہو جائے گا۔ جو عصر کی نماز چھوڑ دے، بدن کی قوت اس کی ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی جو عصر کی نماز چھوڑ دے۔ اور جو مغرب کی نماز چھوڑ دے گا، فرمایا اس کی اولاد سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس کی اولاد سے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا جو مغرب کی نماز چھوڑ دے گا۔ اور جو فرمایا عشاء کی نماز چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیند سے وہ جو مٹھاس ہے نا وہ ختم کر دے گا، وہ ساری رات بس سے مارتا رہے گا، اسے نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے برکات بیان کی ہیں 5 نمازوں کی، لیکن یہ اتنی بڑی اس کی برکات ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔ جس دوست نے سنتے پڑھنی ہے وہ سنتے